بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ وہ جماعتیں جو پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت کرتی ہیں اور نظام خداوندی کے قیام کی ذمہ داری کے عظیم بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے آہستہ آہستہ آگے بڑھے چلے جا رہی ہیں اور یوں اس خدائی پروگرام کو عالم انسانیت میں تقسیم کر رہی ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ یہ سب اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جو کچھ ان مخالفین سے کہا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ انہیں ان کے اعمال کی سزا مل کر رہے گی اور انہی مومنین کی جماعتوں کے ہاتھوں سے ملے گی۔ والسماء ذات الحبك۔ پھر تم انسانی دنیا سے نکل کر ذرا اس فضائے سماوا پر غور کرو اور دیکھو کہ اس میں مختلف اجرام اپنے اولین ہیولے سے ٹوٹ کر کس طرح اپنے اپنے راستوں میں نہایت محکم طور پر مصروف گردش ہیں۔ یہ سب قانون کی زنجیر میں بندھے ہوئے ایک منزل کی طرف رواں دواں جا رہے ہیں۔ اس طرح اس حدود فراموش فضا میں ان اجرام کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو ایک متعین پروگرام کے مطابق مصروف عمل ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی حرکت کا رخ ایک ہی منزل کی طرف ہے۔ انکم لفی قول مختلف۔ لیکن تم ہو کہ تمہارے خیالات بھی الگ الگ ہیں اور منزلیں بھی جدا جدا۔ یؤفک عنہ من افک۔ یہ نہیں کہ تمہیں پیدا ہی اسی طرح کیا گیا ہے کہ تم مختلف راستوں پر چلنے کے لیے مجبور ہو، بالکل نہیں۔ تمہیں اپنے لیے آپ راستہ منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جو تم میں سے صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے وہ راستہ اختیار کرنے دیا جاتا ہے۔ نہ کسی کو زبردستی صحیح راستے پر چلایا جاتا ہے اور نہ ہی اسے زبردستی غلط راستے پر ڈالا جاتا ہے۔ کائناتی نظام میں اور انسانوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ قتل الخراصون۔ یہ بھی نہیں کہ غلط راستہ اختیار کرنے والوں کے پاس کوئی محکم علم دلیل اور سند ہوتی ہے۔ وہ محض اٹکلیں دوڑاتے اور قیاسات کی بنا پر فیصلے کر لیتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ ان کے یہ فیصلے جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حقیقت سے بے خبر رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، یعنی عقل کی آنکھ اور وحی کی روشنی، لیکن وہ کبھی سنجیدگی سے اس طرف آتے ہی نہیں۔ یسألون ایان یوم الدین۔ چنانچہ ان لوگوں کی اسی ذہنیت اور روش کا نتیجہ ہے کہ جب تو ان سے مقافات عمل کی بات کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ اس اصول اور قانون کی صداقت کو تسلیم کریں، تنزن پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب انہیں ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ یوم هم علی النار یفتنون۔ یعنی وہ دن جب یہ اس عذاب میں ماخوذ ہوں گے جو انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو فتنے تم برپا کیا کرتے تھے ان کے نتائج بھگتو۔ یہ ہے وہ عذاب جس کی بابت تم اس قدر جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں باغ و بہار کی زندگی بسر کریں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنين۔
سنين اور خدا کی ربوبیت عامہ کی تمام نعمتوں اور آسائشوں سے بہرایاب ہوں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے نہایت حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کی تھی، یہ اسی کا پھل ہوگا۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دن بھر خدائی پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے تھے، اور پھر راتوں کو اس کے مختلف پہلوؤں پر باہمی مشاورت سے غور و غوض کرتے تھے، اس لیے بہت کم سوتے تھے۔ وبالأسحار هم يستغفرون اور اس کے بعد جب صبح کو اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے تھے تو اس آرزو کے ساتھ کہ وہ ہر تقریبی قوت کی شرانگیزی سے محفوظ رہیں۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کی عملی زندگی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کو صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس میں ہر اس شخص کا حق ہوتا تھا جس کے پاس اس کی ضرورت سے کم ہو یا جو بالکل کما سکنے کے قابل نہ ہو۔ وفي الأرض آيات للموقنين اور انہوں نے یہ روش کسی اندھی عقیدت کی بنا پر اختیار نہیں کی تھی، وہ علم و بصیرت اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور ہر وہ شخص جو غور و فکر سے کام لے گا اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ وفي السماء رزقكم وما توعدون مثلا وہ زمین پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ وہ ذریعہ رزق ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملا ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ تمام نوع انسان کی نشوونما ہوتی رہے۔ اسی طرح جب وہ اس بارش پر غور کرے گا جو رزق کی پیدائش کا دوسرا ذریعہ ہے تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ انتظام عالمگیر ربوبیت کے لیے ہے۔ پھر جب وہ خود اپنے جسم کی مشینری پر غور کرے گا تو اسے نظر آ جائے گا کہ جس طرح انسان جو کچھ کھاتا ہے اس میں سے اس کے ہر حصہ جسم کو ضرورت کے مطابق از خود مل جاتا ہے، اسی طرح انسانی برادری میں بھی رزق کی تقسیم کا انتظام ایسا ہونا چاہیے جس سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان زیست ملتا جائے۔ اس غور و فکر کے بعد وہ اعلیٰ وجہ البصیرت اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اس نظام زندگی کے جن خوشگوار نتائج کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ بالضرور مرتب ہوں گے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون یوں وہ کائناتی نظام میں خدا کی ربوبیت کبریٰ کے مشاہدے کے بعد پورے حتم و یقین سے پکار اٹھتا ہے کہ زبان وحی سے جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت جیسے اس کے متعلق ہم خود بات کر رہے ہوں۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اگر یہ لوگ ان کائناتی دلائل و شواہد سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو ان کے سامنے تاریخی واقعات پیش کرو اور انہیں بتاؤ کہ امم صادقہ کی غلط روش کے کس قدر تباہ کن نتائج برآمد ہوتے تھے، مثلا قوم لوط کا ماجرا جس کی ابتدا ان معزز مہمانوں کے تذکرے سے ہوتی ہے جو ابراہیم کے پاس آئے تھے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جب وہ اس کے پاس آئے تو اسے سلام کیا، اس نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا، لیکن وہ اس کی پہچان میں نہ آئے کہ کون لوگ ہیں، وہ اسے کچھ اوپرے سے معلوم ہوئے۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لیکن وہ اوپرے ہی کیوں نہ ہو،
تھے تو مہمان، اس لیے مہمانوں کی تواضع ضروری تھی۔ چنانچہ ابراہیم گھر میں گیا اور ایک عمدہ بچڑے کا بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے لیے لے آیا۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون اور ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ اس پر بھی وہ کھانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو ابراہیم کو کچھ گھبراہٹ سی ہوئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم دشمن نہیں دوست ہیں، ہم خدا کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا صاحب علم ہوگا۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ ابراہیم کی بیوی نے یہ سنا تو انتہائی تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا خوب، ایک بڑھیا بانجھ جس کے ہاں جوانی کے زمانے میں اولاد نہ ہوئی، اب اس عمر میں اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تیرے رب کا پیغام تھا جو ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اور جب یہ خدا کا فیصلہ ہے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے ہاں پہلے اولاد کیوں نہیں ہوئی تھی، اور اب تم میں یہ صلاحیت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ اب ابراہیم سمجھ گیا کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور کسی خاص مہم کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس نے ان سے پوچھا کہ وہ مشن کیا ہے جس کے لیے تم مامور ہو کر آئے ہو۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ اپنی بدمستیوں میں اس قدر مدہوش ہیں کہ انہیں اس کا بھی احساس نہیں کہ ان کے سر پر کوہ آتش فشاں مرگ مفاجات کی طرح کھڑا ہے۔ اپنے لیے اس سے حفاظت کا کوئی سامان کر لیں، اگر وہ اسی طرح حدود فراموش رہے تو۔ لنرسل عليهم حجارة من طين۔ ان پر عذاب خداوندی ان پتھروں کی شکل میں وارد ہوگا جن پر ان کی موت کا پیغام کندہ ہے۔ مسومة عند ربك للمسرفين۔ جو قوم بھی قانون شکنی میں حدود فراموش ہو جائے اس کی تباہی لازمی ہوتی ہے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ چنانچہ وہ ابراہیم سے رخصت ہو کر قوم لوط کی طرف گئے۔ وہاں لوط کے گھر کے سوا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس نے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ ہماری ہدایت کے مطابق اس گھرانے کے افراد سوائے لوط کی بیوی کے وہاں سے نکل کر بحفاظت دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور باقی سب تباہ ہو گئے۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اس واقعے میں جو اس بستی کے کھنڈرات پر منقوش چلا آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے عبرت و معزت کا سامان ہے جو غلط روش زندگی کے الم انگیز انجام سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور اسی طرح موسیٰ کے قصے میں بھی ارباب بصیرت کے لیے حقیقت بینی کی نشانیاں ہیں۔
جب ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح دلائل و قوانین دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فرعون نے اپنی قوت کے ذوم میں ان قوانین سے روگردانی کی اور موسیٰ کے متعلق کہا کہ وہ یا تو بڑا چالاک اور جھوٹا ہے اور یا پاگل ہو گیا ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم سو ہمارے قانون مکافات نے اسے اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کے جرم کی پاداش میں پکڑا اور ان کا بیڑا خود ان کے اپنے ہاتھوں غرق ہو گیا، وہ تھے ہی اسی کے مستحق۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور اسی طرح قصہ قوم عاد میں بھی ہمارے قانون مکافات کی نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر ہلاکت انگیز آندھی کا عذاب بھیجا۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جو چیز اس کی زد میں آتی تھی چورا چورا ہو کر رہ جاتی تھی، وہ کسی کو صحیح و سالم چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور قوم سمود کے واقعے میں بھی اسی طرح ہمارے قانون مکافات کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے انہیں مہلت دی اور کہا کہ اس مدت میں وہ سامان زیست سے اچھی طرح فائدہ اٹھا لیں۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون لیکن انہوں نے مہلت کے اس وقفے سے فائدہ نہ اٹھایا اور قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی، چنانچہ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ظہور نتائج کا وقت آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ایک ہولناک زلزلے نے آ پکڑا، ان کے متکبرانہ دعوے سب خاک میں مل گئے اور ان میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ گرنے کے بعد ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوتے یا اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا سکتے۔ خدا کے قانون مکافات کے خلاف مدد کون دے سکتا ہے؟ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اور ان سب سے پہلے قوم نوح تھی، اس نے بھی غلط روش اختیار کر رکھی تھی جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون یہ ہے ہمارا قانون مکافات جس کی روح سے اقوام صادقہ کا یہ انجام ہوا۔ یہ تمام سلسلہ کائنات اسی قانون کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سماوات کائنات کو جو فضا کی بلندیوں میں پھیلی ہوئی ہے اپنی قوت و اقتدار سے بنایا ہے، اور ہماری قوت کی وسعت حدود ناآشنا ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم نے اس کے گول ہونے کے باوجود اس طرح بچھا دیا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے وجہ آسائش بنے، اور دیکھو ہم کیسی لطیف و نفیس آسائشیں پیدا کرنے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہم نے ہر شے کے ساتھ دوسری شے اس طرح پیدا کی ہے کہ وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ہم نے ان امور کا بیان اس لیے کیا ہے کہ تم خدا کے اقتدار کی ہمہ گیری پر غور کر سکو اور تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر اس کے راستے کی طرف تیزی سے چل نکلو۔
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. میرا فریضہ زندگی یہ ہے کہ میں تمہیں غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتا رہوں، اور تم کسی اور قوت کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ. اس کے سوا کائنات میں کسی کا اختیار اور اقتدار نہیں. میں اسی خدا کی طرف سے اس بات کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں تمہاری غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرتا رہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اس کے جواب میں یہ لوگ تمہارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جس طرح تو کوئی انوکھا رسول نہیں، اسی طرح ان مخالفین کی یہ روش بھی نرالی نہیں. ان سے پہلے بھی جن اقوام کی طرف رسول بھیجے گئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جھوٹے مکار ہیں یا دیوانے. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ان باتوں سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے جیسے ہر جانے والی قوم آنے والی قوم کو وصیت کر جاتی ہے کہ تم اس قسم کی دعوت انقلاب کا جواب ان باتوں سے دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی مفاد پرستیاں انہیں قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہیں، اور چونکہ ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے اس لیے اس کا مظاہرہ بھی ملتی جلتی صورتوں میں ہوتا رہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس دعوت انقلاب کے خلاف رد عمل ایک جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے. فتول عنهم فما أنت بملوم. لہذا تم ان کی اس قسم کی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو اور ان سے الگ ہٹ کر اپنے پروگرام کی تکمیل میں منہمک رہو. اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور ان قوانین کو جماعت مومنین کے سامنے پیہم اور مسلسل لائے جا، اس سے ان کے عزم و کردار میں پختگی پیدا ہو جائے گی، اور یوں یہ طریقہ کار ان کے لیے بڑا نفع بخش ثابت ہوگا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور اس حقیقت کو یاد رکھو کہ انسان خواہ وہ مہذب شہری ہوں یا صحرا کے خانہ بدوش غیر مہذب قبائل، ان کی تخلیق کی غرض و غایت اسی صورت میں پوری ہو سکے گی کہ یہ قوانین خداوندی کی اطاعت سے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کریں اور انہیں نوع انسان کی پرورش عامہ کے لیے وقف کر کے عالمگیر نظام ربوبیت متشکل کر دیں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اس نظام کی تشکیل سے خدا کا کچھ فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے. خدا بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، نہ اسباب زیست اور نہ سامان خوردنوش. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وہ بندوں سے کیا چاہے گا، وہ تو خود ساری مخلوق کے لیے سامان رزق مہیا کرتا ہے اور بڑی محکم قوتوں کا مالک ہے. اسی طرح جو نظام ربوبیت اس کے قوانین کے مطابق متشکل ہوگا وہ بھی کسی سے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں مانگے گا، اس سے نوع انسان ہی کا فائدہ مقصود و مطلوب ہوگا. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. لیکن اگر یہ لوگ اپنی تخلیق کے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس سے سرکشی برتتے ہیں تو ان کا انجام بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے ان سے پہلے اس قسم کی روش اختیار کر رکھی تھی. لیکن یہ بات اپنے وقت پر سامنے آئے گی. یہ لوگ اس کے لیے جلدی نہ مچائیں، ان کا ڈول پیمانہ بھر رہا ہے
جو ہی وہ لبریز ہوا یہ تباہ ہو گئے۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ سو جو لوگ اعمال کے ظہوری نتائج کے وقت سے انکار کرتے ہیں اور خدا کے قانون مکافات پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے کس قدر تباہی اور بربادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور۔ آسمانی رشد و ہدایت کا سلسلہ جس کی نمود کبھی طور سینا پر ہوئی اور کبھی کوہ زیتون پر۔ وکتاب مسطور۔ اور یہ کتاب قرآن جو تمہارے سامنے نرم جھلی پر لکھی ہوئی موجود ہے، فی رق منشور۔ اور جس کی نشر و اشاعت دور دور تک ہو رہی ہے۔ والبیت المعمور۔ اور یہ خدا کا آباد گھر خانہ کعبہ جو اس نظام خداوندی کا مرکز ہے جس کا ضابطہ یہ کتاب ہے۔ والسقف المرفوع۔ اور اس کے ساتھ ہی ارباب فکر و نظر کے لیے یہ آفاقی کائنات اور فضائے بسیط جو تا بحد نگاہ بلندیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ والبحر المسجور۔ اور نیچے یہ بھرپور سمندر جو اپنی پوری وسعتوں اور گہرائیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت اور عظیم کارگہ کائنات اس پر شاہد ہیں کہ خدا کا قانون مکافات جس کی روح سے ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کرتا ہے ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ما له من دافع۔ اس کی روح سے ان مخالفین کی غلط روش زندگی ان کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کر کے رہے گی اور دنیا کی کوئی قوت اسے ٹلا نہیں سکے گی۔ یوم تمور السماء مورا۔ جب اس تباہی کا وقت آئے گا تو یہ بڑے بڑے سرکش سردار اس کی اضطراب انگیزی سے یوں پس جائیں گے جیسے پاؤں تلے روندا ہوا راستہ۔ وتسیر الجبال سیرا۔ اور یہ پہاڑوں جیسے اٹل اور محکم اکابر و جبابر سب اپنے اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی جو خدا کے قانون مکافات کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون۔ یعنی جو زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلکہ اس سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کی تمام سعی و کاوش پیش پا افتادہ طبعی مفاد کے حصول کے لیے ہے اور اسی میں وہ منہمک رہتے ہیں، حالانکہ طبعی مفاد کا حصول مقصود بالذات نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے بلند انسانی اقدار کا تحفظ کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ جس دن ان سب کو گھیر کر تباہی کے جہنم کی طرف لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ کہ یہ ہے وہ تباہ کر دینے والا عذاب جس کے متعلق تم کہا کرتے تھے کہ یوں ہی جھوٹی باتیں ہیں۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ جھوٹی بات تھی یا فی الواقع تمہارے سامنے موجود ہے؟ کیا یہ تباہی تمہیں اب بھی دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء
تجزون ما كنتم تعملون. چلو اب اس تباہی کے اندر اسے ہمت سے برداشت کرو یا واویلا مچاؤ، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھو یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی آگ نہیں، یہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تم پر تباہی بن کر چھا رہے ہیں۔ یہ تباہی ان اعمال کے اندر پوشیدہ تھی۔ ان المتقین فی جنات ونعیم. ان کے برعکس متقین جنتی معاشرے میں ہوں گے جہاں انہیں ہر قسم کی خوشگواریاں اور آسائشیں نصیب ہوں گی۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم. ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے جو سامان ربوبیت انہیں ملے گا وہ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ وہ اس تباہی سے محفوظ رہیں گے جو انسانی ذات کی نشو و نما کے راستے میں روک بن جاتی ہے، اور اس سے وہ اپنے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. ان سے کہا جائے گا کہ تم نہایت خوشگواری سے کھاؤ پیو، سامان زیست سے متمتع ہو جاؤ، یہ سب تمہاری اپنی ہی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. تمہارے لیے جاہ و مناصب کا سامان موجود ہے، برابر برابر بچھے ہوئے تخت جن پر تم متمکن ہو۔ اس جنتی زندگی میں تمہارے رفقا وہ ہیں جو صاف اور پاکیزہ عقل و خرد کے مالک ہیں، ان کے دماغ میں ہیلا جوئی اور فریب کاری کا شائبہ تک نہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہمارے قانون کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے بھی جو ان کی ایمانی روش پر کاربند ہوں گے وہ ان خوشگواریوں اور خوشحالیوں میں ان کے شریک ہوں گے۔ محض ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اپنی ایمانی روش کی بنا پر اس کے مستحق قرار پائیں گے، اور ان کے اعمال کے اثرات میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کی حالت کو اس کے اعمال متعین کرتے ہیں، جیسے اعمال ویسی اس کی حالت، لہذا اعمال میں کمی بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر شخص کو اس کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مل جاتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، لذیذ پھل، نہایت عمدہ گوشت بافرات موجود ہوگا، جس چیز کو ان کا جی چاہے وہ مل جائے گی۔ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وہ ایک دوسرے سے انسانی صلاحیتوں میں توانائی پیدا کرنے والی مائے حیات بخش کے ایسے ساغر لپک جھپک کر لیں گے جن کا اثر خمر کا سا نہیں ہوگا، جس میں انسان بے معنی باتیں کرتا ہے اور اس کے خمار سے اضمحلال اور افسردگی پیدا ہوتی ہے۔ وہاں کی ہر شے زندگی اور توانائی میں اضافہ کرنے کا موجب ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اور جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ان کے لڑکے ان کے گرد و پیش پھرتے ہوں گے، نفاست اور نظافت کے اعتبار سے ایسے گویا غلافوں میں لپٹے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يتساءلون یہ لوگ آگے بڑھ کر نہایت خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کا استقبال اور مزاج پرسی کریں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين اور کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے رفقا اور متعلقین کے ساتھ بڑی ہمدردی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم سو اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ نوازشات عرضاں فرمائی ہیں اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا ہے جو تمام محنتوں کو جلا کر راک کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ہم اس سے پہلے ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے قانون خداوندی کو پکارا کرتے تھے، اس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، سو اس کی وجہ سے اس نے ہمیں اس قدر کشائش اور فراخی عطا فرمائی ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون اے رسول، جس نظام خداوندی کی تشکیل کے لیے تم اس قدر جد و جہد کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ سو تو اس قرآن کی تعلیم کو ان کے سامنے برابر پیش کیے جا، اور جو کچھ یہ تیرے خلاف کہتے ہیں اس سے قطعاً افسردہ خاطر نہ ہو۔ تو نہ تو کاہنوں کی طرح اٹکل کے تیر چلاتا ہے اور نہ ہی دیوانہ ہو گیا ہے، تو خدا کی وحی پیش کرتا ہے جس کی ہر بات یقینی اور علم و بصیرت پر مبنی ہے۔ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون یہ لوگ تجھے کاہن اور مجنون ہی نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تھوڑا سا انتظار کرو، زمانے کی گردشیں اسے خود بخود ختم کر دیں گی۔ شاعری جذبات پر مبنی ہوتی ہے اور جذبات حقائق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے شاعر کی بساط ہی کیا ہوتی ہے۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ان سے کہو کہ بہت اچھا، تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں، نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ میں کیا ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں اس کی اصل و حقیقت کیا ہے۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل و فکر کا پیمانہ ہی اتنا ہے کہ یہ قرآنی تعلیم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی مفاد پرستیوں کے جذبات ان پر ایسے غالب آ چکے ہیں کہ وہ انہیں سمجھنے سوچنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اس لیے یہ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون یہ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اس شخص پر وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی، یہ سب کچھ اپنے جی سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کا جی ہی نہیں چاہتا کہ اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ یہ قرآن میرا خود ساختہ ہے اور میں اسے یوں ہی خدا کی طرف منسوب کر رہا ہوں، یا یہ محض شاعری اور کہانت ہے، تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے، تم بھی اس جیسا کوئی قانون بنا کر لے آؤ، بات صاف ہو جائے گی۔ تمہارے ہاں شاعر بھی ہیں اور کاہن بھی، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن کے مثل کوئی ضابطۂ حیات مرتب کر کے دکھاؤ۔
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ان سے پوچھو کہ اگر تمہیں وہی بھیجنے والے خدا کا انکار ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم یوں ہی از خود پیدا ہو گئے ہو یا تم اپنے خالق آپ ہو؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون یا تم نے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات بھی علم و بصیرت پر مبنی نہیں، یہ اپنے جذبات کے رو میں بہے جا رہے ہیں، اس لیے قرآن کے پیش کردہ حقائق پر یقین نہیں رکھتے۔ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون کیا ان کے پاس تیرے نشو نما دینے والے کے خزانے ہیں یا یہ کارگہ کائنات پر داروغہ مقرر کیے گئے ہیں کہ یہاں کا نظام ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور کوئی اور اس میں دخل نہیں دے سکتا؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں براہ راست سن لیتے ہیں؟ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو ان سے کہو کہ یہ اس کے ثبوت میں کوئی سند اور حجت پیش کریں، بلا دلیل کوئی دعویٰ مانا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ اے رسول تم پیش کر رہے ہو اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل تمہارا یہ چیلنج ہے کہ اس کے مثل کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ اگر انہیں بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ ہے تو اس دعوے کا ثبوت پیش کریں۔ أم له البنات ولكم البنون دعوے تو ان کے یہ ہیں کہ یہ آسمان کی باتیں براہ راست سن لیتے ہیں، اور عقل و فکر کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد بھی ہے اور اولاد بھی بیٹیاں، حالانکہ یہ اپنے لیے کبھی بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے ہی چاہتے ہیں۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون یا یہ تمہاری بات اس لیے نہیں مانتے کہ تو ان سے اپنی اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ مانگتا ہے اور وہ اسے جرمانے کا بار گراں سمجھ کر تجھ سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا انہیں آنے والی باتوں کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تو ان سے کہتا ہے وہ کبھی واقع نہیں ہوگا، اس لیے یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، اصل یہ ہے کہ تیری اس دعوت انقلاب کی زد ان کے مفاد پر پڑتی ہے، اس لیے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اتنی جرت ان میں ہے نہیں کہ اسے اعلانیہ کہیں۔ یہ بظاہر اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں اور اندر ہی اندر تمہارے خلاف تدبیروں کا جال بچھا رہے ہیں، سو انہیں ایسا کرنے دو، ان کی تدبیروں کا وبال خود انہی پر پڑے گا، تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون یہ سمجھتے ہیں کہ اس باب میں ان کے معبودان باطل دیوی دیوتا پیر فقیر ان کی مدد کریں گے، یہ ان کے اوہام اور وساوس ہیں، کائنات میں خدا کے سوا کسی کا اقتدار و اختیار نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک خدائی کیا جائے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ان کی اسی توہم پرستی اور خوش فہمی یا خود فریبی کا نتیجہ ہے کہ تباہیاں ان کے چاروں طرف منڈلا رہی ہیں اور یہ ان کا قطعاً احساس نہیں کرتے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کے خدا ان تباہیوں کو بھی خوشحالیوں میں بدل دیں گے۔
اس خوش اعتقادی نے ان کی آنکھوں پر اس قدر گہرے پردے ڈال رکھے ہیں کہ اگر مثلا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ فضا میں کوئی بہت بڑا ٹکڑا ہے جو ان پر گرا چاہتا ہے تو یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہماری تباہی کے لیے نہیں آ رہا، یہ تو ابر باران ہے جو ہماری کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ سو جن لوگوں کی ذہنیت یہاں تک مسخ ہو چکی ہو کہ انہیں عذاب بھی راحت بن کر دکھائی دے، ان کے راہ راست پر آنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ تو نے تبلیغ کا فریضہ پوری طرح ادا کر دیا، اب انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ ان کی ہلاکت برق خاطف بن کر ان پر آ گرے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون۔ اس وقت ان کی کوئی تدبیر ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ عذاب تو اس دنیا میں واقع ہوگا، اس کے علاوہ ان کے لیے اخروی زندگی میں ایک اور عذاب ہوگا، لیکن یہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور نظام خداوندی کے قیام اور استحکام کے لیے نہایت ثابت قدمی سے مصروف جد و جہد رہو۔ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم تمہارے نگران ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ تم صبح، شام، دن، رات، تاروں کے ڈوبنے کے وقت گویا مسلسل اور پیہم اس نظام ربوبیت کو پے کرے حمد و ستائش بنانے میں سرگرم عمل رہو۔